اسٹارٹ کیجیے. تو ہم پڑھ رہے تھے جی، کیا پڑھ رہے ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو آئے تھے، یہ حدیث جبریل ہے، ٹھیک ہے نا، حدیث جبریل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور کئی سوالات کیے تھے. ایمان کے بارے میں پڑھ لیا، اسلام کے بارے میں پڑھ لیا تھا، ہے اس کے بارے میں بھی پڑھ لیا تھا. اگلا سوال جو ہے نا، قال متی الساعۃ، یہاں سے اب جو ہے نا آج ہم نے پڑھنا تھا کہ متی الساعۃ، ٹھیک ہے نا، کہ قیامت کب آئے گی. تو پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. قال ما المسؤول بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها. تو رسول نے فرمایا کہ دیکھو کہ یہ جو ہے نا، اس ٹھیک ہے نا، قیامت کی تو میں تمہیں وہ تو نہیں وہ کر سکتا ہوں، لیکن کیا ہے میں اس کی تمہیں نشانیاں بتا سکتا ہوں. مل مسول عنہا بعالم السائل. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس علماء کہتے ہیں کہ مل مسول عنہا بعالم السائل، حضور نے بتا دیا کہ قیامت تک کے لیے جو اس کے بارے میں سوال کرے گا سائل اور مسئول، وہ زیادہ نہیں جانتے ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے کہ قیامت کب آئے گی. ہاں اس کی نشانیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ایگزیکٹ ٹائم کیا ہوگا یہ کوئی نہیں بتا سکتا. مسئول عنہا بعالم من السائل میں تمہیں کیا بتاؤں گا، تمہیں اس کی نشانیاں بتا دوں گا تمہیں. اچھا جی، لیکن اب کہ دیکھو قیامت تک کے لیے یہ سوال کیا، اس سوال کا کوئی وہ نہیں ہوگا. تو اس میں سے تجھے نے فرما دیا کہ جی ربہا، جنے گی. بعض روایتوں میں کیا آتا ہے اذا ولد الامۃ ربتہا، ٹھیک ہے نا، کہ جی اپنے مالکن کو، اپنی جو ہے لونڈی جنے گی اپنی مالکن کو، یا ربہا اپنے. ناٹ کلیئر وائس کا کیوں مسئلہ کیا ہو رہا ہے، مسئلہ کیا آ رہا ہے، ہو رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے، بریک ہو رہی ہے. ولدت الامۃ ربہا، جب لونڈی اپنے جو ہے وہ باندھی اپنے آقا کو جنے گی، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اب یہ پہلی بات کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی سے کا مطلب کیا ہے. اس کے اندر نا بہت سے اقوال آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کہا جاتا ہے کہ جی کنیزوں کی خرید و فروخت جو ہے نا وہ بہت عام ہو جائے گی، اتنی عام ہو جائے گی کہ خود کیا ہوگا، کنیز کا بیٹا کیا کرے گا، اس کو خرید لے گا. کنیز کا بیٹا کیا کر لے گا، اس کو خرید لے گا. تو وہ اس کا مالک بن گیا نا گویا کہ، اگرچہ وہ آزاد ہو جاتی ہے لیکن کنیز کا بیٹا جو ہوگا وہ خود کیا کر لے گا، اس کو خریدے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے وہ خرید لیا، اس میں سے تو اس کا بیٹا تھا نا، اس نے اپنا اس میں. لیکن یہ جو ہے نا سب سے جو بات وہ ہے نا، اس میں سب سے زیادہ جو آپ کہیں کہ جو بات دل کو بھی لگتی ہے، وہ اصل میں بات یہ ہے کہ لونڈی اس میں سے جلے گی، نافرمانی بہت ہو جائے گی کہ اولادیں اپنے ماں باپ کی انتہائی نافرمان ہوں گی، کہ ایسے ہوگا کہ گویا کہ لونڈی نے اپنی مالکن کو جنا ہے یا اپنے مالک کو جنا ہے. ماں باپ کو کوئی سمجھیں گے ہی نہیں، کہ ماں باپ کو تو ایسے سمجھیں گے جیسے کہ ماں باپ کے ہمارے کوئی غلام اور کنیز ہیں، لونڈی ہیں. تو یہ مطلب جو ہے نا کہ اس طریقے سے وہ کریں گے. یہ بات جو ہے نا یہ دل کو لگتی ہے نا، کہ نافرمانی اتنی زیادہ مطلب عام ہوگی کہ بچے اتنے نافرمان ہوں گے ماں باپ کے کہ ان کو کچھ سمجھیں گے ہی نہیں.
تو وہ ایسے ہی ہوگا کہ اور ماں باپ ان کے سامنے کیا کریں گے، ڈریں گے ان کے سامنے بات کرتے ہوئے بھی کہ بچے کہیں آگے سے ہمیں بےزتی نہ کر دیں کہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا اسی طرح وَإِذَا تَطَاوَلَ رُوَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمِ فِي الْبُنْيَانِ، اور پھر کیا ہوگا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رُوَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمِ فِي الْبُنْيَانِ فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور پھر کیا ہوگا کہ بکریاں چرانے والے جو ہیں، ٹھیک ہے نا، سیاہ اونٹوں کے یا اس میں سے جو ہے نا ریاوت الابل، بکریاں چرانے والے، بعد میں شاہ کا بھی آتا ہے نا، تو یہ جو ہے نا یہاں پہ کیا آیا، یہاں پہ آگے ابل اونٹ چرانے والے، اور بہم سیاہ اونٹ، ٹھیک ہے نا. بعض صورت میں ریا شاہ بکریاں چرانے والے، بعض میں کہ جی اونٹ چرانے والے، اور اس کا بہم سیاہ اونٹ، ٹھیک ہے نا. وہ کیا کر رہے ہوں گے، تتاو والا، وہ جو ہے نا خوب فخر کے اندر مبتلا ہوں گے اور اس آگے بڑھنے کے چکروں میں ہوں گے، ٹھیک ہے نا. کس چیز کے اندر، اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے وہ جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تفاخر کریں گے اس میں سے. بات سمجھ رہے ہو؟ یہ اب بتائیں یہ کہاں پہ ہو رہا ہے، یہ تو سب کو پتا ہے کس جگہ پہ ہو رہا ہے. بکریاں اور اونٹ چرانے والے کل کے جو ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ کیا بن گئے اب، وہ پوری دنیا کے اوپر جو ہے نا اب وہ بن کے، اور وہ اپنی وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بلڈنگیں پہ بلڈنگیں بنا رہے ہیں. سب کو معلوم ہے کہ یہ کون سے وہ تھے، انگریزوں کی اس کے اوپر آ کے قبضے کر کے، اور جو ہے نا اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا، خلافت عثمانیہ کو ختم کروایا انگریزوں کی مدد سے. بکریاں چرانے والے اور اونٹ چرانے والے جو ہیں وہ بلڈنگیں بنا بنا کے فخر کرتے ہیں کہ ہم کیا ہو گئے ہیں بڑے. تو یہ اس میں سے جو ہے، پھر اس نے فرمایا کہ جی فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، اس نے فرمایا کہ دیکھو یہ 5 چیزوں میں سے قیامت کا علم جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ثم ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کا علم کیا ہے، اللہ کے پاس ہے. الآیتہ ثم ادبرا، تو چلے گئے تو فقالا، تو ادبر فقال ردوا فلم يروا شيئا فقال جبريل جاء يريد الناس دينهم قال عبد الله جاء ذلك دين كله من الايمان. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا، ٹھیک ہے. اچھا جی، اس میں جو تھا نا ایک تو وہ دے دیا گیا، ساری چیزوں کا بھی بتا دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ اس میں سے یہ جو تھا ٹھیک ہے. اب یہ ہے نا فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزیں کون سی ہیں؟ دیکھو قرآن کریم خود سورہ لقمان کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. ٹھیک ہے نا، یہ 5 چیزیں جو ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ قیامت کی خبر، اور بارش کا برسنا، اور وہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کوئی نہیں جانتا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کو وہ کیا کمائے گا،
اور کسی کو یہ معلوم نہیں کہ کس زمین میں مرے گا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ 5. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب ان 5 کے اوپر سے تو اب جو ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ میں کیا الٹرا ساؤنڈ سے پتہ نہیں چل جاتا کہ بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی، تو کیا ہو گیا؟ تو اس میں سے تو بغیر آلات کے حسابات کے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی جانتا ہے؟ یا بارش کی پیشن گوئی جو ہے بغیر آلات کے سیٹلائٹ کی مدد سے کوئی بتا سکتا ہے کہ جی بارش کہاں پہ ہوگی کیا نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے، یہ تو کیا ہوتا ہے، اور یہ تخمینے ہوتے ہیں، حسابات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا، ایسے ہی کیا ماں کے پیٹ کے نا بچے کو پہچان جانا کہ جی بیٹا ہوگا ہوگا، یہ کیا ہے؟ یہ علم غیب تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا، علم غیب تو کس کہیں گے کہ بغیر کسی ذریعے کے بتانا. پھر اس کے اور بھی بہت سے جوابات دیے گئے ہیں کہ بھئی ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بدبخت ہے یا نیک بخت ہے؟ کیا الٹرا ساؤنڈ یہ بتا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. پھر جو ہے کہ صرف ایک انسان ہی تو مراد نہیں ہے، یا لو ما فی الارحام، اس میں تو کائنات کے اندر تمام مادائیں جتنی بھی مادہ تھیں اس کے اندر سے ان کے پیٹوں کے بارے میں جو جاننے والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. تو یہ کیا الٹرا ساؤنڈ ہر جگہ پہ بتا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے وہ نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے نا، اس لیے یہ اس کے جوابات وہ ہو گئے کہ جی اچھا جی. پھر کہتے ہیں کہ جی ہاں قال ابو عبداللہ، قال ابو عبداللہ سے مراد کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرما رہے ہیں کہ جعل ذلک کل من الایمان ہے. ٹھیک ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، گویا کہ یہ سب کے ایمان کا حصہ ہیں. جو دین حکم آئے نا تو تمہارا دین ایمان سے ہے. اب آ گیا جی اگلا باب آ گیا، بابن وبه قال حدثنا ابراهيم بن حمزة قال حدثنا ابراهيم الصادق الصالح بن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس اخبره قال اخبرني ابو سفيان بن حرب ان هرقل قال له سألتك هل يزيدون ام ينقصون فزعمت انهم يزيدون فكذلك الايمان حتى يتم وسألتك هل يرتد احد سخطة لدينه ان يدخل فيه فزعمت الا وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسقط احد. یہ ہم پیچھے جو ہے نا بنیاد بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہوتی ہیں، بلڈنگیں جو ہے نا، عمارتیں بڑی بڑی کیا کہیں گے، یہ عمارتوں کے اندر جو ہے فخر کریں گے. اچھا جی، یہ پیچھے بھی ہم روایت پڑھ چکے تھے، ابو سفیان کی جو روایت وہ پیچھے آ رہی تھی اس میں سے. ٹھیک ہے نا، تو اچھا جی، تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ جب کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو دوبارہ کفر کی طرف نہیں لوٹتا. تو ہرقل نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ایمان ہوتا ہے جب وہ کیا ہو جاتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو کر لیتا ہے، گھر کر لیتا ہے، تو پھر کیا نہیں کرتا، کوئی بندہ اس کو چھوڑتا بھی نہیں ہے اس میں سے. سمجھیے بات کو. تو وکذالک اچھا جی، حل یرتد احد سخطا لدینہ بعد ان يدخل فیہ. تو ہرقل نے کیا کیا تھا، اس نے دین کے بارے میں سوال کیا تھا. ابو سفیان نے کیا جواب دیا کہ ہاں یعنی اس میں سے پہلے دین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جو جواب دیا، تو اب ان کا ہرقل نے کیا کہا کہ وکذالک الایمان، کہ ایمان جو ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا آ گیا، دین اور ایمان جو ہے. ٹھیک ہے نا، دین اور ایمان. تو پہلے دین کا تھا، اس کو ایمان کا. اس کا مطلب ہے کہ دین اور ایمان کیا ہیں، ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے. لیکن اب اشکال یہ ہوتا ہے کہ ہرقل تو کافر تھا، تو اس کی بات کے اوپر کیوں وہ کر رہے ہیں؟ اس کا جواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے اس کو ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہرقل کا جو چلا آ رہا تھا، یہ نسل در نسل وہ چلا آ رہا تھا جواب جو تھا، اور کسی نے اس کا انکار نہیں کیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ دین اور ایمان کیا ہیں، وہ ایک ہی چیز ہے. اب یہ آ گیا جی باب فضل من استبرا لدینہ،
बाबू फजल मन इस्तबरा, ठीक है ना। अच्छा जी, कहते हैं ये उस शख्स की फजीलत के बारे में है जो कि क्या करता है, जो अपने दीन के लिए इस्तिबरा करे। इस्तिबरा किसे कहते हैं कि शुबहात से अपने आप को बरी करना, ठीक है ना। यानी जो चीज शक वाली हो ना, उससे भी अपने आप को क्या करना, बचाना, ठीक है ना। अच्छा जी, इमाम बुखारी क्यों ये बाब क्यों ला रहे हैं? वो ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, खाली तन्हा ईमान काफी नहीं है, अमाल भी जरूरी है, ठीक है ना। फराइज पढ़ो, करो, नवाफिल करो, ठीक है ना। और क्या है, मोमिन क्या करे उसमें से, मोमिन यहाँ तक इतना एहतियात करे कि शुबहात से भी परहेज करे, ठीक है ना। शुबहात से भी क्या करे, परहेज करे, ठीक है। तो अब देखो जरा, बाबू फजल मन इस्तबरा लिदीन ही, ये उस फजीलत के बारे में। वबिही क़ाल हदसना अबू नुआइम क़ाल हदसना ज़करिया अन आमिर क़ाल समिअतु नुअमान बिन बशीर यक़ूलु समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु अल हलालु बय्यिनुन, हलाल वाज़ेह, वल हरामु बय्यिनुन व बैनहुमा मुश्तबिहातुन, इनके दरमियान में क्या है, कुछ मुश्तबह चीजें हैं, ठीक है ना। ला यअलमुहा कसीरुम मिनन नास, बहुत से लोगों को नहीं जानते, ठीक है ना, ठीक है ना। फमन इत्तका शुब्बहात, तो बस जो शुबे वाली चीजों से बच गया, या अल मुश्तबहात इस्तबरा लिदीनिही व इर्ज़िही, तो उसने क्या कर लिया, बचा लिया अपने दीन को, ठीक है ना, और अपनी इज्जत को, यानी क्या, इर्ज़िही किस चीज से, यानी ताने से, लोगों की उसमें से जो है ना, ठीक है ना। तो दीन और आबरू को उसने बचा लिया। वमन वका फिर शुबहात, जो शुबहात में पड़ गया, करा इन, ये ऐसा ही है जैसा कि क्या, एक चरवाहा जो है, यरआ हौल अल हिमा, ठीक है ना, जो कि क्या कर रहा है, किसी चरागाह के इर्द गिर्द जो है वो अपने बकरियों को चरा रहा है, यूशिकु अन युवाक़िअहु, कि जो है ना, करीब है, ठीक है ना, कि उसके, वो उसके चरागाह यानी उस हिमा के अंदर क्या हो जाए, वो दाखिल हो जाए, जो हिमा है उसमें दाखिल हो जाए। हिमा मखसूस चरागाह जो होती है ना, एक खास बादशाहों की क्या होती थी, चरागाह होती थी, एक खास हद तक होती थी, सरदार वगैरह की होती थी, उसके अंदर कोई और नहीं आ सकता था। होता ये था कि सरदार किसी बुलंद टीले पे खड़ा हो जाता था, उसको कुत्ता साथ होता था, कुत्ता भौंकता था, तो जहां तक जो है उसकी आवाज आती थी ना, तो क्या कहते थे, कहते कि ये इस सरदार की क्या है, चरागाह, इसमें किसी और की बकरियां वगैरह नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना फरमा दिया था उसमें से, ठीक है ना। तो इसमें से तो उसने फरमाया कि जो चरागाह के इर्द गिर्द चराएगा, तो करीब है कि जी वो क्या हो जाएंगे, वो बकरियां वगैरह जो है उसमें घुस जाएंगी उस चरागाह के अंदर, ठीक है ना। तो इस तरह ही तुम अगर अभी आज गुनाहों के करीब, तो आज उस गुनाहों के करीब जाओगे, सिर्फ मुबाह कामों के अंदर भी जाओगे, तो तब भी क्या होगा, हो सकता है कि कल को कहीं गुनाहों में ना पड़ जाओ, समझो। तो कहते हैं अला व इन्ना लिकुल्लि मलिकिन हिमन, याद रखो कि हर बादशाह की एक चरागाह होती है। अला इन्ना हिमल्लाहि फी अर्ज़िही महारिमुहु, अल्लाह ताला की चरागाह क्या है, कि वो क्या है, उसकी यानी जो उसकी हिमा है वो क्या है, वो मुहर्रमात हैं, यानी ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे कि जो चीज, अला व इन्ना फिल जस्द मुज़गतन, याद रखो जिस्म में एक लोथड़ा है, इज़ा सलुहत या सलहत दोनों आते हैं, सलुहल जसद कुल्लुहु, अगर दुरुस्त हो जाए तमाम जिस्म दुरुस्त है, वाइदा फस फसल जसद कुल्लुहु अला वहियल कल, अगर वो दुरुस्त हो गया तो सब कुछ दुरुस्त, अगर वो ठीक ना हुआ तो सब कुछ खराब हो गया, ठीक है ना। समझिए बात को। तो ये जो है ना उसमें से, ये जो ये कहते हैं, ये दीन का एक तिहाई हिस्सा है। अच्छा, ये वाली हदीस जो है कि अपने आप को क्या करना, शुबहात से भी बचाना, ठीक है ना, शुबहात से अपने आप को बचाना जो है, ठीक है ना, ठीक है ना, शुबहात से अपने आप। याद रखो बाज, अब ये शुबहात से बचाना क्या होता है, हर जगह के ऊपर ये लाजमी नहीं है कि क्या हो, मुस्ताहब भी हो, ये बड़ी अहम बात है, शुबहात से अपने आप को बचाना क्या चीज़ है, ठीक है।
چلیں بس اتنا رکھتے ہیں، یہ کل ہم پڑھیں گے، یہ بڑے کیونکہ اس میں سے یہ بات مزے کی، اور میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کو ذرا اس چیز کو سمجھنا چاہیے، ہمیں جو ہے نا یہ شبہات سے کیا مراد کیا ہوتی ہے اور کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے وہمی بن جانا ہے، وساوس کا شکار ہو جانا ہے. اس سے مراد کیا ہے وہ میں جلدی میں کہیں وہ چیز حق نہیں ادا ہوگا اس کا. تو انشاءاللہ کل پھر اس کو وہ کریں گے. ٹھیک ہے، چلیے پھر السلام علیکم.